بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان تیر اندازوں نے رومی تیر اندازوں پر تیر چلائے، لیکن مسلمانوں کے تیر بیکار ثابت ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں چھوٹی تھی، ان سے تیر دور تک نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ تیر اندازوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ اس دن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں بھی تیر لگا اور وہ ایک آنکھ سے معذور ہو گئے۔ اس صورتحال میں مسلمان میدان میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 700 مسلمان تو وہ تھے جن کی آنکھوں میں تیر لگے تھے۔ اس کے علاوہ زخمیوں کی تعداد کچھ کم نہیں تھی۔ رومی سالار اعلیٰ ماہان ایک اونچی چٹان کی چوٹی سے یہ جنگ دیکھ رہا تھا۔ وہ وقت آ گیا ہے، ماہان نے چلا کر کہا، اب حملے کا وقت آ گیا ہے، نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس نے اپنے 2 سالاروں کو پکار کر کہا، گرگری خورین، تیز ہلہ بول دو، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ جنگ کے شور و غل میں اور پھر اتنی دور سے اس کی آواز سالاروں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کی پکار اس کے قاصد سن سکتے تھے، جو ہر وقت اس کے قریب موجود رہتے تھے۔ کوئی اور حکم؟ ایک قاصد نے ماہان کے آگے ہو کر پوچھا۔ ماہان نے اپنا پورا حکم دیا اور قاصد کا گھوڑا بڑی تیزی سے چٹان سے اتر کر میدان جنگ کی قیامت خیزی میں غائب ہو گیا۔ ماہان مسلمانوں کو اسی کیفیت میں لانا چاہتا تھا کہ وہ حملہ روکنے کے قابل نہ رہیں۔ وہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی نفری ہزاروں کے حساب سے کم ہو گئی تھی، اور جو زخمی نہیں تھے وہ جسمانی تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ رومیوں کے لیے وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا تھا جس کا حکم ماہان نے گزشتہ رات اپنے سالاروں کو دیا تھا۔ ماہان کا حکم پہنچتے ہی رومیوں نے 3 سالاروں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے دستوں پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا، کیونکہ ان کے قدم پہلے ہی اکھڑے ہوئے تھے، وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ انہیں میدان جنگ سے بھگا دینا رومیوں کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، وہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ اب رومی جنگ کو فیصلہ کن مرحلے میں لے آئے تھے۔ مسلمانوں کی شکست یقینی تھی، اور اس شکست کے نتائج صرف ان مسلمانوں کے لیے ہی تباہ کن نہیں تھے جو لڑ رہے تھے، بلکہ اسلام کے لیے بھی کاری ضرب تھی۔ اسی میدان میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اس خطے میں مسلمان رہیں گے یا رومی، اسلام رہے گا یا عیسائیت۔ میدان عیسائیت کے ہاتھ تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے دستوں کے بائیں پہلو پر اکرمہ رضی اللہ عنہ کے دستے تھے۔ ان پر بھی حملہ ہوا تھا، لیکن یہ اتنا زوردار نہیں تھا جتنا دوسرے دستوں پر تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابو سفیان جیسے بہادر سالار کو پسپائی کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اپنے دستے بھی نہیں ٹھہر سکیں گے۔ خدا کی قسم، ہم یوں نہیں بھاگیں گے، اکرمہ رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا اور اپنے دستوں میں گھوم پھر کر کہا، جو لڑ کر مرنے اور پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھانے کو تیار ہے، الگ ہو جائے۔ سوچ کر قسم کھانا، قسم توڑنے کے عذاب کو سوچ لو، فیصلہ کرو تمہیں کیا منظور ہے، شکست یا موت، ذلت و رسوائی کی زندگی یا باعزت موت۔ اگر صورتحال یہ نہ ہوتی اور مسلمان تازہ دم ہوتے تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کے اس اعلان کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن مسلمان جسمانی طور پر جس بری حالت کو پہنچ گئے تھے، وہ اس کا بہت برا اثر ذہنوں پر بھی پڑا تھا۔ یہ دستے پہلی جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے، وہ 3 4 برسوں سے گھروں سے نکلے ہوئے تھے اور لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ یہ جذبہ تھا جو انہیں یہاں تک لے آیا، ورنہ عام ذہنی حالت میں یہ ممکن نہیں تھا۔ اس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں اکرمہ رضی اللہ عنہ کے اعلان اور للکار پر صرف 400 مجاہدین نے لبیک کہا اور حلف اٹھایا کہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لڑتے ہوئے جانے دیں گے۔ باقی جو تھے
وہ لڑنے سے منہ نہیں موڑ رہے تھے، لیکن وہ ایسی قسم نہیں کھانا چاہتے تھے جسے وہ پورا نہ کر سکے۔ ان 400 مجاہدین نے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا، اپنے سالار اکرمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان رومیوں پر حملہ بول دیا جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا جیسے شیر شکار پر جھپٹ رہے ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ رہا کہ رومیوں کا جانی نقصان بے شمار ہوا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کے دستوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی پسپا نہ ہوا، لیکن 400 جان بازوں میں سے ایک بھی صحیح و سلامت نہ رہا۔ زیادہ تر شہید ہو گئے اور باقی شدید زخمی اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہوتے رہے۔ کئی ایک جسمانی طور پر معذور ہو گئے۔ انتہائی شدید زخمی ہونے والوں میں اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ان کے نوجوان بیٹے عمرو بھی، یعنی ابو جہل کا بیٹا اور پوتا۔ سبحان اللہ، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ انہیں بے ہوشی کی حالت میں پیچھے لایا گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے دستے پیچھے ہٹتے گئے۔ رومی انہیں دھکیلتے چلے آ رہے تھے۔ بڑا ہی خونریز معرکہ تھا۔ جب یہ دستے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچے تھے تو مسلمان عورتوں نے ڈنڈے پھینک کر تلواریں اور برچھیاں اٹھا لی اور چادریں پگڑی کی طرح اپنے سروں سے لپیٹ کر رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ ان میں زرار کی بہن خولا بھی تھیں جو عورتوں کو للکار رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے دستوں میں سے گزر آگے نکل گئیں اور بڑی مہارت، دلیری اور خیر سے رومیوں پر جھپٹنے لگیں۔ وہ تازہ دم تھی، انہوں نے رومیوں کے منہ توڑ دیے، ان کی ضربیں کاری تھی۔ رومی زخمی ہو کر گرنے لگے۔ عورتوں کے یوں آگے آ جانے اور رومیوں پر جھپٹ پڑنے کا جو اثر مجاہدین پر ہوا وہ غضبناک تھا۔ اپنی عورتوں کو لڑتا دیکھ کر مجاہدین آگ بگولا ہو گئے۔ انسان میں جو مخفی قوتیں ہیں وہ بیدار ہو گئیں، اور وہی مجاہدین جو پسپا ہوئے جا رہے تھے رومیوں کے لیے قہر بن گئے۔ انہوں نے ترتیب توڑ دی اور اپنے سالاروں کے احکام سے آزاد ہو کر ذاتی لڑائی شروع کر دی۔ ان کی ضربوں کے آگے رومی بوکھلا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ اپنے زخمیوں کو روندتے جا رہے تھے۔ سالار بھی سپاہی بن گئے۔ عورتیں بدستور لڑتی رہی جن کا پچھلا پہر تھا۔ معرکہ انتہائی خونریز اور تیز ہو گیا۔ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ گھمسان کے اس معرکے میں زرار کی بہن خولا، جو اس وقت تک کئی ایک رومیوں کو زخمی اور ہلاک کر چکی تھی، ایک اور رومی کے سامنے ہوئی۔ پہلا وار خولا نے کیا جو رومی نے روک لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی تلوار نے خولا کے سر کا کپڑا بھی کاٹ دیا اور سر پر شدید زخم آئے۔ خولا بے ہوش ہو کر گر پڑی، پھر انہیں اٹھتے نہ دیکھا گیا۔ اس کے فوراً بعد سورج غروب ہو گیا اور دونوں طرف کے دستے اپنے اپنے مقام پر پیچھے چلے گئے اور زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کا کام شروع ہو گیا۔ رومیوں کی لاشوں اور بے ہوش زخمیوں کا شمار نہ تھا۔ نقصان مسلمانوں کا بھی کم نہ تھا، لیکن رومیوں کی نسبت بہت کم تھا۔ خولا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں خیمہ گاہ میں ڈھونڈا گیا، نہ ملی تو لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈنے لگے اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی مل گئیں۔ سر میں تلوار کا لمبا زخم تھا، بال خون سے جڑ گئے تھے۔ اس کے بھائی کو اطلاع دو، کسی نے کہا۔ ابن الزور سے کہو تیری بہن شہید ہو رہی ہے۔ زرار بن الزور بہت دور تھے، بڑی مشکل سے ملے۔ بہن کی اطلاع پر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے آئے۔ جب اپنی بہن کے پاس پہنچے تو بہن ہوش میں آ گئیں۔ ان کی نظر اپنے بھائی پر پڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ خدا کی قسم تو زندہ ہے، زرار نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ تو زندہ رہے گی۔ زرار نے خولا کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ خولا کے سر پر تہ در تہ کپڑا تھا جس نے تلوار کی ضرب کو کمزور کر دیا تھا۔ سر پر صرف اوڑھنی ہوتی تو کھوپڑی کٹ جاتی، پھر زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ جنگ کا بڑا ہولناک دن گزر گیا۔ رومیوں کو اپنے اس عزم میں بہت بری طرح ناکامی ہوئی کہ آج کے دن
جنگ کا فیصلہ کر دیں گے۔ ان کی نفری تو بہت زیادہ تھی، لیکن اس روز ان کی جو نفری ماری گئی تھی، اس نے ان کا یہ فخر ٹوٹ گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالیں گے۔ مسلمانوں نے جس طرح اپنے سالاروں سے آزاد ہو کر ان پر حملے بولے تھے، اس سے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ رومیوں کے لشکر میں سب سے زیادہ جو مارے گئے یا شدید زخمی ہوئے وہ عیسائی اور آرمینی اور دوسرے قبائل کے آدمی تھے جو رومیوں کے اتحادی بن کر آئے تھے۔ رومی سالار اعلیٰ مہان نے انہی کو آگے کر دیا اور بار بار انہی سے حملے کروا رہا تھا۔ ان لوگوں کا جذبہ اپنی اتنی زیادہ لاشیں اور زخمی دیکھ کر مجروح ہو گیا تھا۔ اس روز ایک اور واقعہ ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پریشانی کے عالم میں کچھ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ جنگ کے متعلق تو ان کے چہرے پر اضطراب اور ہیجان رہتا تھا، لیکن ایسی پریشانی ان کے چہرے پر شاید ہی کبھی دیکھنے میں آئی ہو۔ ان سے پریشانی کا باعث پوچھا گیا۔ میری ٹوپی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، سرخ ٹوپی میری کہیں گر پڑی ہے۔ تلاش بیسار کے بعد ان کی سرخ ٹوپی مل گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر رونق اور ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ابن ولید، کسی سالار نے پوچھا، کیا تجھے ان کا غم نہیں جو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے؟ تو ایک ٹوپی کے لیے اتنا پریشان ہو گیا تھا؟ اس ٹوپی کی قدر و قیمت صرف میں جانتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، حجۃ الوداع کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوائے تو میں نے کچھ بال اٹھا لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان بالوں کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اپنے پاس رکھوں گا۔ کفار کے خلاف لڑتے وقت یہ بال میرا حوصلہ مضبوط رکھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ بال تیرے پاس رہیں گے اور میری دعائیں بھی تیرے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تجھے ہر میدان میں فتح کرے گا۔ میں نے یہ بال اپنی اس ٹوپی میں سی لیے تھے۔ میں اس ٹوپی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی برکت سے میری طاقت و ہمت قائم ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ٹوپی مل جانے کی تو بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن وہ رات ان کے لیے شب غم تھی۔ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ایک زانوں پر سالار اکرمہ کا سر تھا اور دوسرے زانوں پر اکرمہ رضی اللہ عنہ کے نوجوان بیٹے عمرو کا سر رکھا ہوا تھا۔ واللہ آنکھوں میں آنسو کی قطاریں ہیں۔ یہ قسط تیار کرتے ہوئے ان صحابہ کرام کے بارے میں نسل مجوس، ایرانی، گماشتے، ابن سبا کی ناجائز نسل رفاضی کہتے ہیں کہ وہ سب منافق تھے اور مرتد ہو گئے تھے۔ کوئی ان رفاضیوں کے کفر کا پردہ چاک کرے تو فوراً اسے فرقہ پرست وہابی اور تکفیری کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ سلام صحابہ کرام، سلام، ہمارا سب کچھ آپ کی ناموس پر قربان۔ باپ بیٹا اس روز کی لڑائی میں اتنے زیادہ زخمی ہو گئے تھے کہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے، جسموں سے خون نکل گیا تھا۔ زخم ایسے تھے کہ ان کی مرہم پٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس روز باپ بیٹا قسم کھا کر لڑے تھے کہ مر جائیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھتیجے بھی تھے اور دوست بھی۔ ان کا بڑا پرانا ساتھ تھا۔ دونوں مانے ہوئے شہ سوار اور شمشیر زن تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے اتنے عزیز ساتھی کے بچھڑ جانے کا بہت دکھ تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کا نوجوان بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پانی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور انگلیاں جوڑ کر کبھی اکرمہ رضی اللہ عنہ کے نیم ہونٹوں پر رکھتے، کبھی ان کے بیٹے عمرو کے ہونٹوں پر رکھتے، مگر قطرہ قطرہ پانی جو باپ بیٹے کے منہ میں جا رہا تھا وہ آب حیات نہیں تھا۔ اللہ نے اس عظیم باپ اور اس کے بیٹے کو فرائض سے سب دوش کر دیا تھا۔ اس طرح اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اور اس کے فوراً بعد ان کے بیٹے نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھے جان اللہ کے حوالے کر دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل آئے۔ کیا ابن حنتمہ اب بھی کہتا ہے کہ بنی مخزوم نے جانیں قربان نہیں کی؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا۔ حنتمہ خلیفہ مسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ بنی مخزوم میں سے تھے۔
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو غالباً وہم تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی مخزوم کی اسلام کے لیے جانی قربانیاں تھوڑی ہیں۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کی شہادت معمولی قربانی نہیں تھی۔ وہ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، جیسے لمحے لمحے ڈر ڈر کر کانپ کانپ کر گزار رہی ہو۔ زخمیوں کے کرہانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کئی شہیدوں کی بیویاں وہیں تھیں، لیکن کسی عورت کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی۔ یہی فرق ہے اسلام اور کفر کے درمیان۔ فضا خون کی بو سے بوجھل تھی۔ دن کو اڑی ہوئی گرد زمین پر واپس آ رہی تھی۔ شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کیا جا رہا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ رات کو کسی ایک سالار کو مقرر کرتے تھے کہ وہ تمام خیمہ گاہ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرے داروں کو دیکھے، پھر مجاہدین کو جا کر دیکھے جنہیں دشمن کی خیمہ گاہ پر نظر رکھنے کے لیے آگے بھیجا تھا۔ اس رات ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کسی سالار کو اس کام کے لیے نہ کہا کہ سب دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، وہ خود اس کام کے لیے چل پڑے، لیکن وہ جدھر بھی گئے انہیں کوئی نہ کوئی سالار گشت پر نظر آیا۔ سبحان اللہ! سالار زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کی بیوی بھی دن کو لڑی تھی۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ جنگ یرموک کی 5ویں صبح طلوع ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی سالاروں کو بلایا۔ میرے رفیقو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، آج کا دن کل سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اپنی تعداد دیکھ لو، ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں ان کی حالت بھی تمہارے سامنے ہے۔ آج زخمی بھی لڑیں گے۔ دشمن کا بھی بہت نقصان ہو چکا ہے، لیکن اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ نقصان کو برداشت کر سکتا ہے۔ تم نے دشمن کے لڑنے کا انداز دیکھ لیا ہے۔ صرف یہ خیال رکھو کہ مرکزیت قائم رہے۔ اب ہم زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سالاروں کو کچھ ہدایت دی اور رخصت کر دیا۔ مسلمان دستے اپنی پوزیشنوں پر چلے گئے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہر دستے میں جسمانی لحاظ سے جتنے بالکل ٹھیک افراد تھے اتنے ہی زخمی بھی تھے۔ زخمیوں میں زیادہ تر ایسے تھے جو کسی حد تک لڑنے کے قابل تھے، لیکن ایسے بھی تھے جو لڑنے کے قابل نہیں تھے، مگر وہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ عورتیں آج بھی لڑنے کے لیے تیار تھیں۔ مسلمانوں کی یہ کیفیت دشمن سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہا۔ مسلمان سالار رومیوں کے محاذ کی طرف دیکھ رہے تھے اور انہیں توقع تھی کہ آج رومی زیادہ نفری کے دستوں سے حملہ شروع کر دیں گے۔ مسلمان سالاروں کو یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ رومی اپنے سارے لشکر سے حملہ کر دیں گے۔ صبح سفید ہو چکی تھی، لیکن رومی آگے نہ آئے۔ پھر سورج نکل آیا، لیکن رومی آگے نہ آئے۔ رومیوں کا یہ سکوت خطرناک لگتا تھا۔ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی معلوم ہوتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خیال گزرا کہ رومی مسلمانوں کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کچھ وقت اور دفاع کو ہی بہتر سمجھتے تھے۔ آخر رومیوں کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ رومیوں کے لشکر نے کوئی حرکت نہ کی۔ سوار مسلمان دستوں کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ کوئی عیسائی عرب تھا، عربی روانی سے بولتا تھا۔ میں اپنے سالار اعلیٰ مہان کا ایلچی ہوں، اس نے اعلان کرنے کے انداز سے کہا۔ تمہارے سالار اعلیٰ سے ملنے آیا ہوں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ تو انہوں نے اپنے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سالار اعلیٰ کے اختیارات دے رکھے تھے۔ ذمہ داری بہرحال ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تھی اور اہم فیصلے انہوں نے ہی کرنے تھے۔ وہ آگے چلے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں سے ذرا دور تھے۔ ان کے کان کھڑے ہوئے اور وہ ان کی طرف چل پڑے۔ کہو روم کے ایلچی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا پیغام لائے ہو؟ سالار اعلیٰ مہان نے کہا ہے کہ چند دنوں کے لیے لڑائی روک دی جائے۔ ایلچی نے کہا، کیا آپ رضامند ہوں گے؟ لیکن تمہارے سالار اعلیٰ نے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ عارضی صلح ہوگی، ایلچی نے کہا۔ اس دوران یہ فیصلہ ہوگا کہ مستقل صلح کے لیے بات چیت ہوگی یا نہیں۔
हम आर्जी सुलह पर रजामंद हो जाएंगे। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, लेकिन बातचीत का फैसला कौन करेगा? क्या आप लड़ाई रोकने पर राज़ी हैं? एलची ने पूछा। हाँ, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। लेकिन नहीं, एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने देखा यह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ थी। इन्होंने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की सिर्फ हाँ सुनी थी। अबू सुलेमान अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इनके सालार आला ने आर्जी सुलह के लिए कहा है। अमीनुल उम्मत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु के कान में कहा, यह हमले की तैयारी के लिए मोहलत चाहते हैं। इनका इतना नुकसान हो चुका है कि फौरी तौर पर हमला नहीं करना चाहते। मुझे इजाज़त दे कि इस एलची को कोरा जवाब दे सकूं। ऐ सल्तनत रूम के एलची, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने एलची से कहा, सुलह समझौते का वक्त गुजर गया है। अपने इतने ज़्यादा आदमी मरवा कर मैं ये नहीं कहलवाना चाहता कि मैं अपने इतने ज़्यादा मुजाहिदीन का खून ज़ाया कर आया हूँ। लड़ाई जारी रहेगी। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़ा मोड़ा और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अपने महाज की तरफ चल पड़े। अबू सुलेमान, अपने मुजाहिदीन की हालत देखते हुए मैंने सोचा कि इन्हें आराम मिल जाएगा और कुछ ज़ख्मी ठीक हो जाएंगे। क्या तू नहीं देख रहा? सब देख रहा हूँ। इब्ने जर्राह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, लेकिन हालत हमारे दुश्मन की भी ठीक नहीं, वरना सुलह का धोखा ना देता। रूमियों के साथ बहुत से कबीले थे। रूमी सालारों ने इन्हीं को सबसे पहले मरवाया है और अपनी बाकायदा फ़ौज को वो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे थे। ये कबीले बागी हो गए होंगे या इनका दम खम टूट चुका होगा। हम इन्हें संभलने की मोहलत नहीं देंगे। क्या तू इन पर हमले की सोच रहा है? अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। क्या तू सोचने के काबिल नहीं रहा? अमीनुल उम्मत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। हाँ, मिलकर सोचेंगे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो सोचा वो बड़ा ही पुरखतर और दिलेराना इक़दाम था। वो दिन जो जंग का 5वां दिन था, बग़ैर लड़ाई के गुजर गया। दस्तों को एक दिन का आराम तो मिल गया था, लेकिन सालारों ने आराम न किया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सालारों को अपने साथ मसरूफ़ रखा। इन्होंने 8000 घोड़सवार अलग करके एक दस्ता बना लिया। सालारों को अपना नया मंसूबा समझाया। इन्होंने ये मंसूबा जिन पियादों और सवारों के लिए बनाया था, इनमें आधी तादाद ज़ख्मी थी। ऐसा ख़तरा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ही मोल ले सकते थे। छठे दिन की सुबह तुलू हुई। रूमी लश्कर आगे आ गया। मुसलमान मैदान में नई तरतीब से मौजूद थे। रूमी सालार गिरगिरी घोड़े पर सवार आगे बढ़ा। गिरगिरी इन दस्तों का सालार था, जिनके 10-10 सिपाही एक एक जंजीर से बंधे हुए थे। गिरगिरी ने दोनों फौजों के दरमियान घोड़ा रोका। क्या तुम्हारे सालार आला में हिम्मत है कि मेरे मुकाबले में आए? गिरगिरी ने ललकार कर कहा। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और गिरगिरी की तरफ गए। रुक जा इब्ने जर्राह, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को पुकारा और घोड़ा दौड़ाकर इनके करीब चले गए। कहने लगे, तू आगे नहीं जाएगा, मुझे जाने दे। आह अबू सुलेमान, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, वो मुझे ललकार रहा है। अमीनुल उम्मत को रोक लो। मुअत्तदी सालारों ने शोर मचाया। इब्ने वलीद को जाने दो। मौर्रिख लिखते हैं कि गिरगिरी को मुसलमान सालार माहिर तेग़ज़न समझते थे। तेग़ज़नी में अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु भी कम न थे। फिर भी सब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को गिरगिरी की टक्कर का आदमी समझते थे। लेकिन अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी की ना सुनी और गिरगिरी के मुकाबले चले गए। गिरगिरी ने अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी तरफ आते देखा तो इसने घोड़े को एड़ लगाई और इस तरह एक तरफ ले गया जैसे वो पहलू की तरफ से आकर तलवार का वार करना चाहता हो। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने घोड़ा रोक लिया और गिरगिरी को देखते रहे। गिरगिरी ने अपने ही अंदाज से घोड़ा घुमाकर और दौड़ाकर अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु पर वार किया। वार ऐसा था जो लगता था कि रोका नहीं जा सकेगा, लेकिन अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने वार रोककर घोड़े को घुमाया और बड़ी फुर्ती से वार किया। गिरगिरी ने वार रोक लिया। इसके बाद तलवारें टकराती और घोड़े अपने सवारों के पैंतरों के मुताबिक घूमते मुड़ते दौड़ते और रुकते रहे। दोनों सालार शमशीर जनी के उस्ताद मालूम होते थे। दोनों के वार बड़े ही तेज़ थे
اور ہر وار لگتا تھا کہ حریف کو کاٹ دے گا۔ دونوں فوجیں اپنے سالار کو چلا چلا کر داد دے رہی تھی۔ کبھی دونوں فوجیں یوں دم بخود رہ جاتی جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ گرگری نے ایک وار کیا جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے روک لیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وار کرنے لگے تو گرگری نے گھوڑا دوڑا دیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وار کرنے پڑتے تو وہ رک کر وار روکنے کے بجائے گھوڑے کو پرے کر لیتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے وار کرنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ وار سے بھاگ رہا تھا۔ ایسے نظر آتا تھا جیسے وہ مقابلے سے منہ موڑ رہا ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہو گئے۔ آخر اس نے گھوڑے کا رخ اپنے لشکر کی طرف کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے اور اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی رفتار بڑھا دی۔ رومی لشکر پر تو خاموشی طاری ہو گئی لیکن مسلمانوں نے داد و تحسین کا شور مچا رومی سالار مقابلے سے منہ موڑ کر بھاگ گیا تھا۔ گرگری نے گھوڑے کو ایک طرف موڑا اور رفتار تیز کر دی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے قریب چلے گئے۔ گرگری نے گھوڑا گھما کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کر دیا۔ یہ اس کی چال تھی۔ وہ بھاگ نکلنے کا دھوکہ دے رہا تھا۔ دھوکہ یہ تھا کہ وہ اچانک گھوم کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر وار کرے گا اور انہیں وار روکنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چونکے تھے اور گرگری کے دھوکے کو سمجھ گئے تھے۔ گرگری فوراً گھوڑا پیچھے کو موڑا، وار کرنے لگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تلوار پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی۔ گرگری کی گردن موزوں زاویے پر تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا وار سیدھا گردن پر پڑا جس سے گردن کی ہڈیوں کا ایک جوڑ ٹوٹ گیا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ گرگری گھوڑے سے گر پڑا۔ مسلمانوں نے داد و تحسین کا غل غپاڑہ کر دیا۔ دستور کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے اتر کر گرگری کی تلوار خود اور زرہ اتار لینی چاہیے تھی لیکن وہ گھوڑے سے نہ اترے۔ کچھ دیر گرگری کو تڑپتا دیکھتے رہے۔ جب اس کا جسم بے حس ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنی صفوں میں آ گئے۔ ابن ولید ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ رکے۔ وہ گھوڑ سوار دستے کے پاس چلے گئے جو انہوں نے اس روز کی جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ 8000 سواروں کے اس دستے کو دائیں پہلو پر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے دستوں کے عقب میں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا تھا جہاں سے یہ دشمن کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام فوج کو سامنے کا حملہ کرنے کا حکم دیا۔ رومی سالار حیران ہوئے کہ مسلمان سالاروں کا دماغ جواب دے گیا ہے کہ انہوں نے ایک ہی بار ساری فوج حملے میں جھونک دی۔ رومیوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑ سوار دستے حملے میں شریک نہیں۔ رومیوں کو یہ سب کچھ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق بہت تیز حملہ کیا جا رہا تھا۔ رومیوں کی بہت سی نفری ہلاک اور شدید زخمی ہو چکی تھی، پھر بھی ان کی نفری مسلمانوں کی نسبت سے گناہ تھی۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ اتنی کم نفری کا اتنی بڑی تعداد پر حملہ خودکشی کے برابر تھا۔ انہیں آنے دو، رومی سالار ماہان چلا رہا تھا، اور آگے آنے دو، یہ ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 8000 سواروں کو پیچھے لے جا کر رومیوں کے بائیں پہلو سے پرے لے گئے۔ انہوں نے سالار عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ رومیوں کے اس پہلو پر تیز اور زوردار حملہ کر دیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور جانیں لڑا دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ دشمن کو پہلو کے دستوں کے سامنے الجھایا جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقصد پورا کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 8000 سواروں میں سے 2000 سواروں کا ایک دستہ الگ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کے پہلو کے دستے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے دستوں سے الجھ گئے ہیں تو 6000 سواروں کے ساتھ رومیوں کے پہلو والے دستوں کے خالی پہلو کی طرف سے حملہ کر دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے حملے میں شدت پیدا کر دی۔ دشمن کے انہی دستوں پر سامنے سے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ بھی حملہ کیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جن 2000 سواروں کو الگ کیا تھا انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے اس سوار دستے پر حملہ کریں
جو اپنے پہلو کے دستوں کی مدد کے لیے تیار کیا تھا۔ ان 2000 سواروں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ اپنے دشمن کے سوار دستے کو روک کے رکھیں، یعنی حملہ شدید نہ کریں بلکہ دشمن کو دھوکے میں رکھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ رومیوں کا یہ سوار دستہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا، اسے ہر اس جگہ مدد کے لیے پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی۔ مسلمان سواروں نے اس سوار دستے کو اس طرح الجھایا کہ حملہ کرتے اور پیچھے یا دائیں بائیں نکل جاتے، پینترا بدل کر پھر آگے بڑھتے اور ہلکی سی جھڑپ لے کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ چال کارگر ثابت ہوئی۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کو ایسی عقل مندی سے استعمال کیا تھا کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان دستوں کو توقع تھی کہ مشکل کے وقت سوار دستے مدد کو آ جائیں گے، لیکن مدد کو آنے والے سواروں کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے 2000 سواروں نے آنکھ مچولی جیسی جھڑپوں میں الجھائے رکھا تھا۔ دشمن کے پہلو کے دستے ایک بار پیچھے ہٹے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 6000 سواروں سے حملے میں شدت پیدا کر دی۔ مہان نے خود آ کر اپنے دستوں کو جم کر لڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سوار دستہ بری طرح بکھرنے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پیادہ دستے سوار دستوں کی مدد کے بغیر لڑ نہیں سکتے تھے، وہ بے طرح بکھرنے لگے اور بھاگنے لگے۔ بھاگنے والے پیادہ دستے آرمینی تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی ایک وجہ تو مسلمانوں کے سوار دستے کا حملہ تھا اور ان پر سامنے سے بھی بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آرمینی سالاروں نے محسوس کیا کہ انہیں دانستہ سواروں کی مدد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے عیسائی عرب تھے جن کا سالار جبلہ تھا، انہوں نے بھی رسالے کی مدد نہ آنے کو غلط سمجھا اور لڑنے سے منہ موڑ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ آرمینیوں اور عیسائیوں کی پسپائی بھگدڑ کی مانند تھی۔ مورخوں نے اسے سیلاب بھی کہا، جس کے آگے جو کچھ بھی آتا سیلاب اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا۔ رومیوں کے بائیں پہلوں سے بھاگنے والوں کی تعداد 40,000 بتائی گئی۔ 40,000 انسانوں کی بھگدڑ ایسے بے قابو سیلاب تھا جو اپنے سالاروں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا، یہاں تک کہ سالار اعلیٰ مہان جو ابھی میدان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اپنے محافظوں سمیت اس سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور بہتا چلا گیا۔ اس طرح یہاں پر 66ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 68ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔